बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 28 जनवरी है, साल 2022। कप्तान का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा है। नून लीगी अंदरूनी बगावत की कहानी बिल आकर राना सनाउल्लाह जबान पर ले आए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार को रक्षा यूनियन और नून लीग नहीं बनने देंगे। वकला एहसन बून के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। करप्शन साबित हुई है और एहतसाब अदालत ने एक बड़े मोरे को अंजाम तक पहुंचाया है। तीनों खबरों पर वन बाय वन आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले नेशनल बैंक के एक साबिक प्रेसिडेंट हैं और पहले वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, मोहम्मद उस्मान सईद उनका नाम है। उनको आज एहतसाब अदालत लाहौर ने एक सजा सुनाई है और 4 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अब एहतसाब अदालत ने हुक्म दिया है कि मुजरम की जमीनों को फरोख्त करके ये जुर्माना वसूल किया जाए। इल्जाम यह है कि 3 अरब रुपए का कौमी खजाने को इस शख्स ने नुकसान पहुंचाया है और 10 साल के लिए ये उस्मान जो है किसी भी ओहदे के लिए नाअहल होगा। तो बंदा हैरान होता है अपने वैसे सिस्टम पर कि जिस शख्स पर 3 अरब का इल्जाम है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना उसको सजा हो रही है और 4 साल कैद की सजा है और आगे हाई कोर्ट में अपील दायर जाएगी तो मुमकिन है कुछ और मामलात जो है उसको फायदा दे जाए। अब इसके ऊपर जो असल इल्जाम है वो ये है कि 2005 से लेकर 2018 के दरमियान इन्होंने ये 3 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। इस अरसे में अपनी तैनाती के दौरान ये साबिक नायब सदर नेशनल बैंक ने 10 कंपनियों को 93 करोड़ 99 या 90 लाख रुपए रकम तकसीम की है। इसके अलावा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए 126 अकाउंट्स बनाए गए जिससे कौमी खजाने को 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। नैब लाहौर ने आम कार्रवाई करते हुए अरबों रुपए के गबन में मुबैना तौर पर मुलव्वस सरकारी नेशनल बैंक के नायब सदर उस्मान सईद को 2018 में गिरफ्तार किया। इसका ट्रायल मुकम्मल हुआ, खुर्द बर साबित हुई और अब जो तमाम रिकॉर्ड है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट पर छापा मारा, रिकॉर्ड कब्जे में लिया। ये इस डिपार्टमेंट का हेड था और बिल आखिर ये करप्शन साबित हुई है और एहतसाब अदालत ने भी करप्शन के मुलजम को मुजरम बनाकर आज सजा सुनाई है। बहरहाल 3 अरब का इल्जाम और यहाँ 1 करोड़ जुर्माना और 7 सजाएं। चूंकि नुकसान तो हो गया लेकिन इसके साथ ही जो शरीक मुल्जमान ज़ैर है उनको भी सजाएं होंगी। किस तरह मुख्तलिफ जो बैंक थे उनका अमला भी इनके साथ मिला हुआ था और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ज़ैर है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से इनका ताल्लुक था। तो ये आपस के अंदर मिल बांट कर मुख्तलिफ कंपनीज के साथ मिलकर किस तरीके से फ्रॉड करते हैं, गबन करते हैं और फिर इदारों को चुकमा देते हैं और थोड़ी बहुत सजा लेकर ये साइड पर हो जाते हैं। इसीलिए जो साबिक सीसीपीओ उमर शेख का फार्मूला है वो हर डिपार्टमेंट के अंदर अगर लगाया जाएगा और जो कोर्ट मार्शल का फार्मूला है कि जहां भी करप्शन हो उनको एक तो हमेशा नाअहल होना चाहिए और उनसे पैसा पूरी तरह वसूल किया जाना चाहिए। जो दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट है, गुज़श्ता रोज आपको इल्म है, एहसन बून सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक पिटीशन मूव की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने इस्तदा की कि ये जो आर्टिकल 62(1)(f) है इसके तहत जो सजा है तायात नहर लिखी ये सजा खत्म की जाए। अल्लाह ताला भी तौबा का रास्ता खुला रखता है तो इसलिए इनके लिए तौबा का खुला तो रास्ता है वो खुला रहना चाहिए। अल्टीमेटली वो नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और आपको इल्म है कि ये एक प्रॉक्सी पिटीशन है जिस पर ऑलरेडी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एतजाज हसन जो सीनियर वकला है वो इतराज कर चुके हैं कि आप ये क्या खेल खेल रहे हैं। या तो नवाज शरीफ अगर चाहता है, जहांगीर तरीन चाहते हैं तो वो खुद अपनी पिटीशन मूव करें। आप अपने वकला की बॉडीज को क्यों बेच रहे हैं, ऐसा क्यों ज़ाहिर कर रहे हैं कि शायद आप जो है उनकी प्रॉक्सी पिटीशन दायर कर रहे हैं और ये आपका मसला भी नहीं है। बाकी कितने इस मुल्क के अंदर मसाइल हैं, इंसाफ के अंदर क्या रुकावटें हैं। यानी एक तरफ ये हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो फौजदारी इस्लाहात का एजेंडा आया, 700 से ज्यादा जो शिके हैं कानून के अंदर तब्दीली आई है, उसको इन्होंने आज मुस्तरद कर दिया है कि ये ठीक नहीं है, जल्दी फैसले वो नहीं होने चाहिए। ज़ाहिर है उसके लिए वकला की मजबूरियां होती हैं। कोई हाई कोर्ट में है, अगर सेशन कोर्ट में पूछे तो वकील साहब हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट से पूछे तो वो सिविल कोर्ट होते हैं और इसी तरह एडजर्नमेंट ले दी जाती है और ये बहुत सारा मामला जो है वो खराब होता है। तो इस फौजदारी जो तरमीम हुई है जिस पर पूरा पाकिस्तान खुश है कि चलो कुछ इस्लाहात की तरफ मामलात बढ़े हैं, हालांकि टार्चर सेल के अंदर जिस तरीके से मुल्जमान को टार्चर किया जाता है, दोस्तों ने कमेंट भी किया, उस हवाले से सख्त कानून साजी होनी चाहिए। अगर वो साबित हो जाए पुलिस मुल्जमान पर यानी इस तरीके से नाजायज तौर पर जो रखे हुए हैं इन्होंने अपने सेफ हाउस और वहां पर ले जाकर तशद्दुद करते हैं, अगर इस तरह कोई पुलिस मुल्जमा जो यहाँ मुलाजम है
وہ پکڑے گئے تو ان کے لیے سخت ایکشن ہونا چاہیے. اس طرح کی کئی اور چیزیں ہیں جو گنجائش ہے، لیکن بہرحال یہ بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے موجودہ گورنمنٹ نے. لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ہمیں اس پر اعتراضات ہیں. ظاہر ہے جب آگے معاملات آئیں گے تو ان کو حق ہے دلیل کے ساتھ وہ اس کو رد کریں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہاں نواز شریف کو یہ صدا ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہے. تو اب جو باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت جو خاورز ہیں اور باقی جو وکلاء ہیں وہ میدان میں آئے ہیں. آفتاب باجوہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کھیل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک وکلاء کی باڈی ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، ہم نے انصاف کی فراہمی کے اندر معاونت کرنی ہے، نہ کہ ہم نے نون لیگ بننا ہے. تو ہم اس سپریم کورٹ بار کی جو باڈی ہے وہ ایسل بھون صاحب کے ایما پر ہم اس کو رکشا یونین یا نون لیگ نہیں بننے دیں گے، بلکہ یہ وکلاء کی انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اور ہمارا تشخص اسی سے ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ بار کو ہم یہ تو نہیں بننے دیں گے، اور ہم بھی یہ جو پٹیشن لے کے گئے ایسل بھون ان کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر ہم بھی اپنی پٹیشن لے کر جا رہے ہیں کہ یہ بالکل ان کا رائٹ نہیں ہے، یہ ناجائز کر رہے ہیں. وکلاء کی باڈی کو استعمال کیا جا رہا ہے پراکسی پٹیشن کے طور پر، لہذا ان کی پٹیشن جو ہے وہ خارج کی جائے. تو آفتاب باجوہ جو ہے ایک بڑے پرومیننٹ سپریم کورٹ پاکستان کے وکیل ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ شریف خاندان کے خلاف پاناما لیکس کا یہ جو فیصلہ ہے اور باقی ان کی سزائیں ہیں ان کے خلاف جو یہ پٹیشن دی گئی ہے تو وکلاء اپنا تشخص برقرار رکھیں گے اور نون لیگ نہیں بننے دیں گے، لہذا وہ بھی پٹیشن فائل کریں گے اور اس کو اڑانے کی درخواست کریں گے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر وکلاء کے اندر سے خود وکلاء آئیں کہ یہ آپ کیا پنجاب بار کونسل ہو یا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو یا پاکستان بار کونسل ہو، تمام باڈیز جو ہیں وہ یہ کھیل کیا کھیل رہی ہیں، اپنا کیا تاثر دے رہے ہیں، انصاف کس طرح لوگوں کو ملنا چاہیے وہاں دھکے مل رہے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے مقدمات کے اندر، کوئی تجویز آپ نہیں دے رہے اور ان لوگوں کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ثانیہ بلدیہ ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، ساہیوال، کتنے کیسز یہاں پر ہوئے ہیں. آپ نے کسی کے حق میں نہیں کہا کہ جلدی فیصلہ کرو، لیکن یہاں تو بڑے بڑے جو صحافی ہیں، وکلاء تنظیمیں اور سارے پہنچ جاتے ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے. تو مافیات کا حصہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں بننے دیں گے. اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا تعلق ہے رانا ثناء اللہ سے، اور بڑی خواہشیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور ایسا بھی آیا ہے کہ شاید رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بھی وزیر اعظم کا امیدوار ہے. اب انہوں نے جو بات کی ہے اس کا ایک پس منظر ہے، انٹرویو کے اندر انہوں نے بات کی ہے اور بات یہ کی ہے میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ کہتے ہیں کہ باقی جو شریف خاندان ہے، نواز شریف جو ہے وہ بھی ظاہر ڈیزرو کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کے طور پر. شہباز شریف جو ہے ان کا بھی اپوزیشن لیڈر کے طور پر ایک رول ہے اور وہ بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے ان کو اگر وہ ہوں. لیکن ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا عام جملہ بولا ہے، وہ کہتے ہیں کہ باقی جو سینئر لیڈرز ہیں ان میں سے بھی کوئی ہمارا وزیر اعظم ہو سکتا ہے. باقی سینئر لیڈرز کو ڈاکٹرز نے پرہیز نہیں لکھ کر دیا کہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا فیصلہ پارٹی قیادت حالات دیکھ کر کرے گی، صورتحال دیکھ کر کرے گی. اگر ہماری ظاہر ہے اگر تعداد بڑھے گی تو پھر ہی فیصلہ ہوگا نا، ویسے تو ابھی باتیں ہیں بھائی. اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم اس وقت نہیں بننا چاہتے تھے، 10 مرتبہ انہوں نے انکار کیا لیکن پھر ان کو زبردستی بنا دیا گیا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں کوئی ڈاکٹر نے یہ لکھ کر نہیں دیا کہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو شریف خاندان سے بغیر بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے. یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے، اس کا ایک پس منظر ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر شہباز گل اور فواد چودھری صاحب نے اظہار خیال کیا کہ نون لیگ کے 4 سینئر لیڈرز ہیں. جب آڈیو لیکس کا معاملہ آیا، مریم نواز کی آڈیوز آئی اور پھر پتہ چلا کہ یہ کس طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو ساتھ ہی پہلے وہ دھمکیاں دیتے تھے اور اب وہ معافیا مانگ رہے ہیں. 4 سینئر رہنما جو ہیں وہ آپس میں ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نواز شریف کو وہاں لندن نہیں رہنا چاہیے، شہباز شریف کو بھی ادھر ادھر ہونا چاہیے، تو ہمیں خود پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ایک نئی ویڈیو یا آڈیو لیک ہوگی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب یہ ضرور منت ترلا کریں گے کہ یار نہ کریں. وہ ایک صحافی کے پاس آج بھی ویڈیو اور آڈیو موجود ہے جس طریقے سے انہوں نے بتایا، لیکن وہ آئی نہیں، خاموشی چھا گئی. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے منت ترلا کر لیا کہ مہربانی کریں ہماری عزت خاک میں نہ ملائیں. تو اب وہ آڈیو ویڈیو محفوظ ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بغاوت کے جذبے ہیں وہ برقرار ہیں. اب بغاوت کیوں نہیں ہوئی؟
بعض لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ نے بڑا توڑنے کی کوشش کی، لیکن نون لیگ نہیں ٹوٹی بھائی، نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے اس مرتبہ نون لیگ کو توڑنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اگر کوشش کرتے تو پوری نون لیگ کاف لیگ کی طرح ایک نئی جماعت بن چکی ہوتی۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بالکل کوشش نہیں کی ہے۔ کوشش کریں تو آج بھی لوگ بالکل دھڑا دھڑ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ بات کوئی بھی پاکستان کی سیاست کو سمجھنے والا بندہ اور ذی فہم آدمی جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو نون لیگ کو توڑنے کی کوشش ہی نہیں گئی۔ اب ہوگا کیا؟ اس کا جو ایک اینگلنگ ہے، اور بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ جو بعض چیزیں بڑی عام ہیں اور آنے والے وقت کے اندر وہ کلیئر ہونے جا رہی ہیں، اور جو 2023 کے انتخابات ہیں یہ بے شک دھرنے دیں گے، یہ لانگ مارچ کریں گے، کر کے اسلام آباد سے ان کو واپس جانا پڑے گا، واپس چلے جائیں گے۔ ظاہر ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے، میڈیا کے اندر کچھ دن ڈسکشن ہوگی، آسما شرازی اور غریدہ فاروقی، ثنا بچہ، اس طرح کے جو صحافی ہیں ان کے لیے ایک موضوع بنے گا، اور ہم بھی یوٹیوب کا پیٹ بھرنے کے لیے باتیں کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر جو اگلا سین ہے وہ نواز شریف تو لندن میں موجود 2023 کے انتخابات میں نظر آتے ہیں، اور شہباز شریف کا یہ جو ٹی ٹی سکینڈل ہے، اگر ان کو کوئی خفیہ مدد نہ ملے، جیسے پہلے ہمارے ملک میں ڈیل اور ڈیل کا تو انکار نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی 2023 کے انتخابات سے قبل جیل میں جاتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ناقابل تردید شواہد ان کے خلاف آ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد زہر شریف خاندان میں سے مریم بچے گی، ممکن ہے وہ اس وقت موجود ہو اور ان کی نااہلی برقرار ہو، باقی تو ان کی سزائیں جو ہے وہ معاملات ہو سکتا ہے کلوز ہو جائیں، یا ان کا بھی کوئی پتہ صاف ہو۔ تو آگے جو لیڈرشپ ہوگی نون لیگ کی وہ سیکنڈ لیڈرشپ ہی ہوگی، اور رانا ثناء اللہ جو ہے اس کا رستہ ہموار کر رہے ہیں گفتگو کر کے، اور انہوں نے زبان پر لائے ہیں کہ شاید کوئی ضروری نہیں ہے کہ شریف خاندان میں سے ہو، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ انہوں نے ایک پیغام بھی دیا ہے اور اپنی درخواست بھی بھیجی ہے اپنے لوگوں کی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ پورا سین جو ہے انہوں نے بتا دیا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ جو کچھ زبان پہ لائے ہیں، دراصل یہ جس طرح چار لوگوں کی اور آپس کے اندر وہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ پچھلے انتخابات کے اندر ہم ہار چکے ہیں، اور کوئی بھی امیدوار کہ نون لیگی ہو کسی جماعت میں 10 سال وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ایک اضطراب کی کیفیت ہے اس وقت پوری نون لیگ کے اندر، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی وہ آپشن دیا جاتا ہے۔ تو اپنے جو لوگوں کو انہوں نے ایک خاص پیغام دیا ہے کہ شریف خاندان کوئی ضروری نہیں ہے، ہمیں کسی طریقے سے بھی کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے تو ہم اس معاملے پر تیار ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔